السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک صدر نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کی عمر تو کم ہے لیکن اس کا حوصلہ، اس کی سوچ اور اس کا مشن اتنا بڑا ہے کہ مغربی طاقتیں تک کانپنے لگی ہیں۔ یہ کہانی ہے ابراہیم تراورے کی۔ ابراہیم تراورے کی پیدائش 1988 میں ہوئی ملک کے مغربی حصے میں۔ بچپن غربت، ناہموار تعلیم اور فوجی اثرات میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی، بعد میں انہوں نے اوگاڈوگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں وہ کیمسٹری کے طالب علم رہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ سوشلسٹ خیالات سے متاثر ہوئے، خاص طور پر تھامس سانکارا کی فکر سے، جو برکینا فاسو کے ایک انقلابی لیڈر تھے۔ ابراہیم تراورے نے 2010 کی دہائی میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے آرٹلری ڈویژن میں خدمات انجام دیں۔ جلد ہی ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پہچانا گیا۔ انہوں نے مالی میں اقوام متحدہ اور افریقی یونین کی امن مشنز میں بھی خدمات انجام دیں۔ وہاں انہوں نے دہشت گردی، نو آبادیاتی پالیسیوں اور مغرب کے دوہرے معیاروں کو قریب سے دیکھا۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنا خوبصورت وسائل سے مالا مال اور تاریخ سے بھرپور افریقہ آج بھی کیوں غربت، جنگ اور غلامی کا شکار ہے؟ صدیوں سے مغربی طاقتوں نے افریقہ کو صرف ایک خزانہ سمجھا۔ سونا، تیل، ہیروں اور انسانوں تک کی اسمگلنگ، اور یہی طاقتیں آج بھی وہاں کی سیاست اور معیشت پر قابض ہیں۔ لیکن اب تاریخ کا رخ بدل رہا ہے۔ 2022 کا سال تھا اور برکینا فاسو، جو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کے لوگ بدنامی، غربت اور کرپشن سے تنگ آ چکے تھے۔ ایسے میں ایک 34 سالہ نوجوان کی آواز بلند ہوئی۔ اس کا نام تھا ابراہیم تراورے۔ نہ وہ کوئی شہزادہ تھا، نہ سیاستدانوں کا بیٹا، وہ ایک فوجی کپتان تھا جس کے دل میں اپنی قوم کی محبت اور اللہ پر یقین تھا۔ اس نے صرف بندوق نہیں اٹھائی بلکہ ضمیر، غیرت اور خودداری کی مشعل جلائی۔ ابراہیم تراورے نے کرپٹ حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن یہ بغاوت اقتدار کے لیے نہیں تھی، یہ بغاوت قوم کو بچانے کے لیے تھی۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو سب سے پہلا اعلان یہ کیا، ہم افریقی ہیں اور یہ زمین صرف افریقیوں کی ہے، اب ہمارے وسائل پر باہر والوں کا قبضہ نہیں چلے گا۔ برکینا فاسو آج بھی فرانس کی نو آبادیاتی اثر میں تھا۔ ان کا سونا، ان کی زمین، ان کی پالیسیز، سب پر فرانس کا اثر تھا۔ لیکن ابراہیم تراورے نے فرانسی فوج کو ملک سے نکال باہر کیا، ان کے اڈے بند کیے اور صاف کہا، اب کوئی غیر ملکی یہاں ہماری زمین پر قابض نہیں ہوگا، ہم خود اپنے فیصلے کریں گے۔ یہی نہیں، ابراہیم تراورے ایک مسلمان ہے، وہ اسلام کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کرپشن، غلامی اور خوف کے خلاف ایک جہاد شروع کیا، اور وہ تنہا نہیں، اب ہزاروں افریقی نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے دوسرے ممالک جیسے مالی اور گانا کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ وہ سب مغرب کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایک نیا افریقہ ہو جہاں فیصلہ صرف افریقی کریں، باہر والے نہیں۔ اب مغربی میڈیا اس سے خطرناک یا شدت پسند کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے، ڈر اس دن کا جب افریقہ جاگ جائے گا اور اپنے وسائل، اپنی زمین اور اپنی شناخت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ابراہیم تراورے صرف برکینا فاسو کا لیڈر نہیں، وہ ایک تحریک کا نام ہے۔ وہ ان تمام نوجوانوں کے دلوں میں امید جگا رہا ہے جو سوچتے تھے کہ ان کی آواز کبھی نہیں سنی جائے گی۔ تو دوستوں، کہ اب وقت نہیں آیا کہ ہم ابراہیم تراورے جیسے مسلم لیڈروں کی حمایت کریں
کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا دوبارہ متحد ہو، خود مختار ہو اور ظالموں کے خلاف ایک صف میں کھڑی ہو جائے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید بیدار کن کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔